ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، دوسری طرف سے ابو جہل کا آ گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا سورۃ الانفال میں دونوں میں سے ایک دے گا، تو ابو جہل کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو گئی۔ اس کے بعد بدر میں تو شکست ہوئی، احد کے لیے ابو سفیان ہی سارا لشکر اکٹھا کر کے لایا تھا بدلہ اتارنے کے لیے، خندق میں پھر ابو سفیان آیا تھا، کرتے کرتے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کی ڈومیننسی اتنی ہوگی، پھر عباس ابن عبد المطلب کی یاری تھی ابو سفیان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اب بھی تجھے یقین نہیں ہے، اگر تیرے بتوں میں کوئی جان ہوتی تو آج تجھے بچا لیتے، دیکھو محمد کا رب ان کے ساتھ کھڑا ہے، آج وہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، تو تجھے اب ان کے نبی ہونے میں کوئی شک رہ گیا؟ تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ اسلام انہوں نے اس وقت قبول کیا جب بالکل موت کا ڈر سامنے آ گیا تھا، لیکن میں نے ساتھ یہ بولا تھا کہ ہم سے بہتر اسلام ہے، ہم باقی حساب سے کمپیئر کر رہے ہیں، جو قرآن میں ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا گیا، یہ صرف دل جوئی تھی، کیونکہ اس کے آگے یہ بھی الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جو اپنے گھر کے اندر رہے گا وہ بھی امن پا گیا۔ تو اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہو تو امن میں ہو، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں 2 کلومیٹر جناب گھوڑے پہ چل کے جا کے تو ابو سفیان کے گھر میں جا کے اپنا لوں؟ جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہے۔ ابو سفیان کا نام صرف اس لیے لیا کہ وہ چونکہ وہ مکے کا سردار تھا، نبی علیہ السلام کو اس چیز کا احساس تھا کہ اس کی سرداری تو اب جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے، تو اب ظاہر ہے کہ اس ایک جینس تو انسان میں ہوتے ہیں، تو اب اس کی دل جوئی کے لیے اسے کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، جن کی تالیف قلب کی جائے، یا طلقاء کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو میں ان کو تالیف قلب کروں؟ سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں آپ زکوٰۃ والا چیپٹر نکال کے دیکھیں، اوپر تلے 8-10 احادیث آپ کو غزوہ حنین والی ملیں گی۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ایک جہاد ہوا ہے جو آخری جنگ تھی جو عرب کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد تو پھر رومن اور پرشین امپائر پہ مسلمان چڑھے ہیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن کے ساتھ جب جنگ ہوئی، اس دوران نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہزاروں مویشی آئے، تو آپ نے 100 اونٹ ابو سفیان کو دیے۔ 100 اونٹ آج کا بھی سر کروڑوں روپیہ بنتا ہے، 2.5-3 لاکھ روپے کا بھی باٹھا سا لگائے ہیں تو 2.5-3 کروڑ تو بن گیا نا۔ اچھا 100 اونٹ صفوان کو دے دیے۔ صفوان کون؟ حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا، جو ان پہ ظلم کرتا تھا، اس کا بیٹا صفوان بن امیہ۔ اس طرح اور لوگوں کو 100 اونٹ دیے۔ تو اب جو انصار مدینہ تھے ان میں کچھ نوجوان تھے جو تیز طبیعت کے تھے، ان کا دیکھو اس شخص کے اوپر اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون بھی خشک نہیں ہوا، یعنی ہم نے نبی کی خاطر قریش مکہ کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں، اور یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ان کے باپ دادا کے خون تو ہماری تلواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ مال غنیمت تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، انہی میں بانٹ رہے ہیں۔ لاجیکلی ان کا اعتراض بالکل درست تھا، لیکن اسلامکلی غلط تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ کی تائید ہے، قرآن میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی دیں وہ لے لو، جو نہ دیں جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ مال غنیمت کے بارے میں قرآن میں ہے نا، ویسے آپ اس کو جنرلائز بھی کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پہ اسی وقت وحی نازل ہوئی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے انصار مدینہ کو بلا لیا، ان کے سینئر لوگ بھی آ گئے، فرمایا تم لوگوں نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے کچھ تیز طبیعت کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، ان کو مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ ہائے 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 ہائے۔ پھر آپ نے فرمایا بعض اوقات میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا ہوں، اور جن کا مجھے ڈر ہوتا ہے یہ کفر میں ہی نہ رہ جائیں یا کفر میں ہی پکے نہ ہو جائیں، اسلام میں پکے نہ ہوں، میں ان کو زیادہ دیتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ حضرت ابو سفیان کی گستاخی کون کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ یہ تو یہی کہیں گے نا کہ نبی اسلام کے دل میں کچھ تھا، ان کو خوشی نہیں ہوئی تھی ایمان لانے کی۔ واٹ نانسنس آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ چلے کرنے کی برکت ہوتی ہے، پھر ان کو اور کھول کے بیان کرتے ہیں، میں اور بھی بہت کچھ کھولوں گا، لیکن میں بس اتنا کرتا ہوں کم از کم آپ لوگوں تک بات پہنچے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری میں انصار کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے،
اور میں یہاں مکے میں نہیں رہوں گا، میں واپس انصار کے ساتھ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا لیکن مجھے پتہ ہے انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پہ ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا، تمہارے ساتھ لوگ زیادتی کریں گے۔ اور حوض کوثر پہ جا کے کیا ہونا ہے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا، جن لوگوں نے سارے مدینہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آل امیہ نہیں کی ہے نا۔ یہ تو امتی امتی والی روایت لے کے آتے ہیں، بخاری مسلم میں 8 حدیثیں ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا۔ اب میں نہیں بتاتا وہ لوگ کون ہیں، جنرل تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے فوراً بعد جو لوگ منکرین زکوٰۃ بن گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، عرب قبائل، بخاری میں آتا ہے مرتد ہوئے۔ تو مرتد کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی زندگی میں مومن ہو، اور جو نبی کی زندگی میں مومن ہو وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے، قانوناً وہ صحابی تھے۔ لیکن بعد میں پھر اہل سنت کے ہاں ڈیفینیشن، وہ کہتے ہیں نہیں صحابی اس طرح نہیں ہوتا، کچھ عرصہ رہا بھی رہو، پھر مرتے دم تک ایمان میں بھی قائم رہے، پھر یہ ہو۔ لیکن سر یہ تو بعد کی ڈیفینیشن ہے، جب وہ ہوا تھا اس وقت تو صحابی بن گیا تھا نا، بعد میں مرتد ہوا نا، اس وقت تو ڈیفینیشن میں آ گیا، اور وہی اصحابی اصحابی۔ اچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم واللہ ہم اللہ کے رسول کے اوپر خوش ہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے، اور اللہ اور اس کا رسول ہمارا عذر قبول کر لیں۔ تو آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں، یہ تم نے جو کچھ بات کی تھی وہ عذر ہم قبول کرتے ہیں۔ یعنی اعتراض تو جینوئن تھا، لیکن نبی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا، جذبات کے اندر ہوا، اس میں کوئی اسلام سے یا نبی علیہ السلام سے نفرت نہیں تھی، بلکہ یعنی نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات سکھائی تھی اسی کی روشنی میں انہوں نے ایک عدل کے اعتبار سے ڈیمانڈ کی، تو پھر نبی علیہ السلام نے کلیریفیکیشن دے دی کہ بھئی اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کے اوپر ٹھک جائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صحیح مسلم میں چیپٹر نکالیں حضرت ابو سفیان والا، ایک ہی حدیث ہے اس کے اندر، حضرت ابو سفیان کی فضیلت میں یہ ایک حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر۔ اس میں ملے گا کہ حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول کر لیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تو نبی علیہ السلام سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان تو نہ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں۔ یہ مسلمان انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے، یہ کون مسلمان تھے؟ صحابہ کرام۔ کیوں نہیں تھے بیٹھتے؟ بھئی ایک دن میں تو کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت تو نہیں آ سکتی نا، جب آپ نے کئی سال پوری زندگی اس کے ساتھ لڑائیاں کی ہوں 22 سال تک، اچانک وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ کو پھر ہضم بھی نہیں ہوتا۔ اور میرے نزدیک اسی موقع پہ وہ حدیث بھی ہے مسلم شریف کی کہ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب اور سلمان فارسی تینوں زہد کے امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنی دشمنی وصول یعنی اس کا بدلہ نہیں اتارا۔ تو حضرت ابوبکر وہاں سے گزرے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں تم مکے کے سردار کے بارے میں ایسی لینگویج تو نہ استعمال کرو۔ لیکن صحابہ کرام کو وٹ بھی تھا کہ یار پوری زندگی لڑتا رہا، اب اینڈ پہ کلمہ پڑھ لیا، ہم نے تو بدلہ اتارنا تھا اس سے۔ وہ اپنی جگہ جینون تھا، یعنی اینڈ پہ آگے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے، آج کے دور میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں، یہ بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو اور صہیب کو ابو سفیان کے بارے میں کیسی بات کر رہے تھے، تو میں نے ان کو منع کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو الٹا ڈانٹ دیا، آپ نے فرمایا تم نے ان کے دل دکھا دیے۔ آپ کو پتا تھا یار ان لوگوں نے قربانیاں کی ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر کی للہ دیکھیں، الٹے قدم واپس آئے اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم شریف کی یہ والی حدیث دوسری حدیث میں۔ اچھا اس مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے نہ مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ میری اچھی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ خواہشات ہیں اگر آپ پوری کر دیں۔ آپ ہمیں بتاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے ام حبیبہ، اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جائے، مسلمان مجھے رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے۔ اور یہ میرا بیٹا ہے معاویہ، اس کو آپ اپنا نائب منشی رکھ لیں، یہ کاتب ہے، آپ کے لیے خط و کتابت کر دیا کرے گا۔ تو آپ فرمایا ٹھیک ہے، نعم، مختصر جواب دیا۔
اور تیسرا مجھے کسی جہادی لشکر میں بھیج دیں کہ پہلے تو میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا، میں اسلام کے لیے بھی لڑ لوں۔ آپ فرمایا اچھا۔ یہ حدیث ختم نہیں ہوتی، وہ راوی کہتا ہے حدیث کا، ابو زمائل ابن عباس کا شاگرد، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ نہ نہیں کسی کو کیا کرتے تھے۔ اگر ابو سفیان خود سے نبی علیہ السلام کو یہ ریکویسٹ نہ کرتا تو آپ کبھی بھی یہ تینوں خواہشات اس کی پوری نہ کرتے، لیکن اس نے خود آ کے ریکویسٹ کی تو آپ علیہ السلام نے اس کو شفقت فرمائی کہ چلو یہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ کاتب وحی کہتے ہیں جی، وہ وحی نازل ہوئی اور وہ اللہ کی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام نے کاتب وحی لگایا۔ یہ کاتب وحی اس طرح لگے ہوئے ہیں ایک سفارش کے ساتھ ابو سفیان کی، وہ بھی تالیف قلب کے لیے، اور اس میں بھی کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن وہ پھر اس کے ساتھ اور بہت کچھ جڑا ہوا ہے، وہ بہت تلخ ہے، آپ متحمل نہیں ہیں اس کے لیے۔ آپ میرا ایک کلپ دیکھ لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بیان کیے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر پوری حدیث دلائل النبوہ 2506 نمبر، انہوں نے تو صرف لکھا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اے دسنا جناب کی لکھتے سن؟ دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ میرے لیے ہی آئے ہیں، چنانچہ میں چھپ گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی تھپکی لگائی اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، اور وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اے جی بھائی ٹوٹا بھی چکڑ لینا رہے، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي۔ میں گیا اور انہیں پیغام دیا، یہ الفاظ موجود ہیں دلائل النبوہ میں، میں نے پیغام دیا حضرت معاویہ کو کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں۔ کہنا جی ہو جائے باہروں ہی ہو کے آگے کھانا ویکتے، اور چمچوں کو صاحب نہ کام کرو، کوئی کام ایسا کرو جڑا کدھر جچدا بھی ہوگا، جھوٹتا کوڑتے نہ مارو، سچی گل دسو۔ کہتے ہیں میں گیا انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا وہ کھانا کھا رہے ہیں، میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، پھر میں گیا پھر وہی جواب ملا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی، پھر آپ نے تیسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا۔ اچھا وہ کہتے ہیں جناب یہ دعا دی ہے ان کو، اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ دعا دی ہے۔ اچھا وہ آگے الفاظ موجود ہیں، دعا کیا دی ہے، آگے الفاظ بھی دیکھیں۔ اسی حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ کا پیٹ پوری زندگی کبھی نہیں بھر سکا۔ انہوں نے دعا نہیں لکھا، انہوں نے کہا انہوں نے ٹھڈ نہیں پھر کدے پریا، یعنی وہ دنیا داری والا معاملہ ان کے اوپر غالب ہو گیا۔ مراد یہ وہ راوی حدیث کا کہنا، کہتا ہے نہیں حدیث کا راوی فارم جانتا ہے، اے راوی ابو حمزہ نے لکھ دیا۔ اور امام بہقی ساتھ کیا لکھتے ہیں، راوی کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہو گئی کہ ان کا پیٹ نہیں کبھی بھرا۔ اے پوری گال سیجے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي۔ دیکھیں کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اب بےمانیاں کریں گے پکڑے جائیں گے، بے عزت ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے لیکچر لوگ سنتے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کے لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کیا کس نے دی تجھے گال سنو۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے خواہ ناشکری کی۔